اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ جب حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ تاریخ میں تقریباً 40 کے قریب افراد وہ ہیں جو جھوٹا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں. ایسا ہی ہے. اور ہمارے ہاں بھی پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ وہ کذاب اور دجال تھے. ایسا ہی ہے. یہ جو 3 شخصیات ہیں جن کا ذکر احادیث میں ہوا، ترتیب آپ سمجھ لیجئے کہ احادیث کے مطابق جب قیامت کی علامات کبریٰ کا ظہور شروع ہوگا تو سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہے، اور پھر ان کا یعنی ان کی بیعت ہے، اور پھر ان کا مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت کا اعلان کرنا ہے. اس کے بعد پھر دجال ظاہر ہوگا. دجال موجود ہے اور دجال ظاہر ہوگا. اچھا. اور اس دور میں حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے وقت میں کچھ نئی جنگیں ہیں جن کا احادیث میں ذکر ہے، جیسے قسطنطینیہ کی فتح کا ذکر ہے جسے موجودہ استنبول کہا جاتا ہے. غزوہ ہند کی تکمیل کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا. ایک وہ جو ہندوستان کو فتح کرے گا، اور ایک وہ جو وہاں سے پلٹ کر حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ دجال کے خلاف قتال کرے گا. تو جب دجال ظاہر ہو جائے گا تو احادیث میں یہ بات درج ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو مقدس یعنی جو مبعوث ہستی ہیں امام مہدی علیہ السلام، آپ دمشق میں یا بیت المقدس میں، کیونکہ اس زمانے میں یہ تمام حصہ بلاد الشام کہلاتا تھا، تو آپ وہاں پر تشریف فرما ہوں گے. اور نماز عصر کا یا نماز فجر کا وقت جو ہے وہ اذان ہو چکی ہوگی، اقامت کہی جا چکی ہوگی، اور اس وقت دمشق کی ایک مسجد کے مینارے پر جو سفید مینارہ ہوگا مقام شرق میں، حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا. اچھا. اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. آپ دنیا میں دوبارہ اسی عمر میں تشریف لائیں گے. آپ حیات ہیں، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ حیات ہیں اور دوبارہ آپ آسمان سے نزول فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو جب مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یعنی یہاں پر میں تھوڑا سا ایک بات کی میں وضاحت اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام مہدی علیہ السلام اپنے مصلی سے ان کے ادب کی وجہ سے پیچھے ہونے لگیں گے تو آپ ان سے فرمائیں گے کہ نہیں، امامکم منکم، امام تم میں سے ہوگا. تو مسیح علیہ السلام جو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ ان کی اپنے مقام سے افضلیت کی وجہ سے نہیں ہوگا. اچھا. بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور مسیح علیہ السلام اس بات کا اظہار فرمائیں گے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تکمیل کے ساتھ اب ان کے دین کے مبلغ اور انہی کے امتی کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لایا ہوں. تو گویا کہ وہ اپنی بطون کے اعتبار سے تو یقیناً نبی ہوں گے، لیکن اپنے ظہور کے اعتبار سے یعنی وہ بحیثیت ایک نبی لوگوں کے ساتھ اس زمانے میں ٹریٹ نہیں کریں گے، بلکہ اسی دین کی تبلیغ اور ارشاد فرمائیں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. اور یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ پھر دجال کا جو قتل ہے وہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام فرمائیں گے، وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے نہیں ہوگا. تو احادیث میں یہ بات میں مجموعی طور پر احادیث کو میں مختصراً بیان کروں کہ امام مہدی کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ رمضان کی اول شب کو چاند گرہن ہوگا. رمضان کی اول شب کو چاند گرہن ہوگا، اور 15 رمضان کو سورج گرہن ہوگا. اچھا. یہ ایک سب سے بڑی علامت ہوگی جو امام مہدی علیہ السلام کے آئندہ آنے والے دور کے حوالے سے نشانی ظاہر کی جائے گی کہ وہ ظاہر ہونے والے یا ان کی ولادت ہونے والی، جو بھی اہل تشیع یا اہل سنت کا اس حوالے سے عقیدہ پایا جاتا ہے. دوسری ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آل اطہار میں سے ہوں گے. مدینہ منورہ میں ان کی ولادت ہوگی، اور آپ وہاں سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ میں تشریف لائیں گے. ایک بادل آپ کے اوپر ہر وقت سایہ کرنے والا ہوگا، اور مکہ مکرمہ میں جب آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوگی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئے گی، یعنی ملائکہ کی طرف سے یہ ندا لگائی جائے گی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ المہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. غیبی آواز. جی. اور اس وقت جو اہل الشام میں سے جو ابدال ہوں گے، جو وقت کے بڑے بڑے اکابر اولیاء اور علماء اور بالخصوص شام کے ابدالوں کا ذکر ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کریں گے. اور بیدا کے مقام پر ایک لشکر ہوگا جو آپ کے خلاف جنگ کے لیے آئے گا، اور ایک سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کے یعنی اعلان خلافت یا ان کے ظہور کے بعد باقاعدہ بیدا کے مقام پر ایک لشکر ہوگا جس کو زمین میں دھنسا دیا جائے. صحیح. اور یہ ایک سب سے بڑی علامت ہوگی کہ یہی امام مہدی علیہ السلام. اور یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں تاریخ میں بہت سے لوگوں نے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا
تو انہیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ یعنی کھینچا تانی کر کے آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک صاحب جو مغل برلاس تھے انہوں نے بھی اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو امام مہدی کا آنا ایسا ہوگا، مسیح علیہ السلام کی آمد کا ذکر ایسا ہوگا کہ جیسے سورج آپ کے سامنے نکلا ہوا ہے، یعنی اس کے لیے کسی بھی قسم کی ہمیں کسی شک اور شبہ کے اندر ہمیں گرفتار ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ خلیفہ کی موت کے اوپر امت میں اختلاف ہوگا، اور بعض روایات میں یہاں تک ذکر ملتا ہے کہ اس امت میں سے 1/3 انسان مار دیے جائیں گے۔ 1/3 انسان؟ اتنی بڑی جنگیں ہوں گی کہ 1/3 انسانوں کا قتل عام ہو جائے گا، 1/3 لوگ وہ ہوں گے کہ جو باقی ہوں گے، اور 1/3 لوگ وہ ہوں گے کہ جن پر موت طاری ہو چکی ہوگی۔ یعنی بہت بڑے پیمانے پر دنیا کے اندر جنگوں کا ایک سلسلہ ہوگا اور لوگ مایوس ہو چکے ہوں گے۔ اور ایسی مایوسی کے دور میں اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا، اور وہ دنیا میں دوبارہ، جس طرح سے ایک حدیث کو تلاوت کیا گیا کہ آپ دنیا کو اسی طرح سے جیسے وہ ظلم اور جور و ستم سے بھر چکی ہوگی، آپ دوبارہ اس کو عدل کے ساتھ بھر دیں گے۔ اور آپ کی آمد اس قدر یقینی طور پر بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ اگر قیامت کے پورا ہونے میں 1 دن باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا کہ یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے ساتھ بھر دیں گے۔ فرمایا کہ ان کی پیشانی چمکدار ہوگی، ان کی جو ناک مبارک ہوگی وہ بالا ہوگی، اور آپ کے گال مبارک کے اوپر ایک تل ہوگا، اور آپ کا انداز گفتگو یہ ہوگا کہ گفتگو کے دوران بار بار اپنی ران مبارک پر ہاتھ مارا کریں گے۔ اور بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ تابوت سکینہ جو اس دور میں بنی اسرائیل کے پاس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ظاہر فرما دے گا، اور آپ کا عالم یہ ہوگا کہ کیونکہ آپ کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ زمین کے کعبۃ اللہ کے خزانوں کو نکالیں گے، زمین کے خزانوں کو لوگوں میں تقسیم فرمائیں گے، اور ایسے تقسیم فرمائیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ احادیث صحیح میں بات ذکر ہے کہ آپ ایک مرتبہ اتنا عطا کر دیں گے کہ لوگوں کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یعنی یہ وہ علامات ہیں جو احادیث میں امام مہدی کے حوالے سے ذکر کی گئی ہیں۔ صرف ایک بات میں اس میں اور بالخصوص ناظرین کی توجہ کے لیے بات بیان کر دوں کہ وقتاً فوقتاً مختلف ادوار میں لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے۔